سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ اور آج وہ بات پرویز الہی صاحب کی گفتگو سے ثابت ہوئی، تو عمران محسن کش ہے۔ جب عمران کا ساتھ دیا، اتنا اعزاز دیا اس کو، حکومت دلائی اس کو، جیسے کیسے ان کو اقتدار دلایا۔ اس نے برملا کہا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ ہمارا رابطہ فوج سے رہا ہے رہے گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، بہت تجربہ کار ہے، اور پاکستان میں جو ہے اس وقت سیاسی بحران جاری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں اور مختلف باتوں پر جو ہے عمران خان صاحب کی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ سر، پہلے تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور تھا کہ ہم عمران خان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے، مگر وہ کہتا تھا کہ نہیں، اسمبلیاں جعلی نہیں ہیں اور میں ووٹ لے کر آیا ہوں۔ اور ہم نے جو کہا تھا، میرے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ اور آج وہ بات پرویز الہی صاحب کی گفتگو سے ثابت ہوئی کہ جنرل باجوہ صاحب عمران کے محسن ہیں، اور عمران کو کہاں سے لا کے کہاں بٹھا دیا۔ تو عمران محسن کش ہے۔ جب عمران کا ساتھ دیا، اتنا اعزاز دیا اس کو، حکومت دلائی اس کو، جیسے کیسے ان کو اقتدار دلایا، اور جب اقتدار اس کے پاس نہیں رہا اور اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن نے آئینی طریقے سے، جمہوری انداز سے عمران خان کو ہٹایا، تو اب وہ اس دن سے سیخ پا ہے اور وہ موجودہ حکومت کی قیادت کو بھی گالیاں دیتا ہے اور باجوہ صاحب کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ شروع میں امریکہ کو بھی برا بھلا کہتا رہا، پھر وہاں سے یو ٹرن لیا۔ تو ہماری نظر میں جو کچھ عمران کر رہا ہے، جو سیاست وہ متعارف کرا رہا ہے، جو کلچر وہ متعارف کرا رہا ہے، ہماری نظر میں یہ سیاست نہیں بلکہ یہ غیر ضروری عنصر ہے سیاست میں، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران کی جو سیاست ہے وہ فتنہ ہے، اور فتنہ اس وقت زمین بوس ہو گیا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ میں دوبارہ آؤں، مگر وہ دوبارہ اب نہیں آ سکے گا۔ سر، آپ نے جنرل قمرجیت باجوہ صاحب کی بات کی، ان سے حوالے کی کہ وہ محسن ہیں عمران خان صاحب کے۔ پرویز الہی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور باجوہ صاحب نے یا اس سے پہلے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک آنسر دیا کہ ہم ایک سال سے جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ پھر ایک بات سامنے آئی کہ ہم فروری سے جو ہے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ایز اے ادارہ کہ اب ہم جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہیں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے تو نہیں کہا کہ باجوہ صاحب محسن ہے پرویز الہی صاحب نے عمران کے، میں نے تو پرویز الہی کی بات کی، اور بات صحیح بھی ہے۔ ہم نے تو روز اول سے کہا کہ فوج کو، آرمی کو، اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور اگر فوج نے کسی مرحلے پر آ کے، اداروں نے کسی مرحلے پر آ کے یہ کہہ دیا کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نیوٹرل رہیں گے، حکومت جانے، سیاستدان جانے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ ہماری دباؤ کی وجہ سے ہم نے 15 ملین مارچ کی پاکستان میں، 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں سے مولانا فضل الرحمن نے خطاب کیا، اور اسی طرح پھر ہم نے آزادی مارچ کی کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور پھر یہاں 15 دن بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی، تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس طرح بڑے بڑے جلسے پورے ملک میں ہوئے۔ تو ہماری مسلسل کوشش تھی کہ ادارے آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام انجام دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اب اداروں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ہمیں ماننا چاہیے کہ کر لیا ہے،
تو خواہ اس کو کوریدنا کہ نہیں کیا ہے کہ کسی کا فیور کر رہے ہیں. میری نظر میں جو بات انہوں نے کہی ہے کسی حد تک جا کے اعتماد بھی کرنا چاہیے. تو اگر وہ نیوٹرل ہے تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے. عمران جتنا بھی چیخے دوبارہ نہیں آ سکے گا. سر آپ نے کہا انہوں نے کہا تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، بالکل ہمارا ادارہ ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار اصل میں ادارہ یہی بات کر چکا ہے، 2008 میں کی گئی، اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں ضیاء الحق صاحب نے بھی کی تھی، ایوب صاحب نے بھی کی تھی، لیکن پھر پاکستان میں مارشل لا لگا دیے گئے. اب پھر ایک بار وہ بات کر رہے ہیں تو یقین تو کرنا چاہیے. دیکھیے واقعی وہ نیوٹرل ہے. دیکھیے ہم نے جو آئینی جمہوری طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں روکا نہیں جا رہا، یا ہمارے جو ممبران ہیں ان پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر وہ قائم ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس پر ہماری اکثریت بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود عمران نے استعفیٰ نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے عمران کو صاف پیغام بھیجا کہ دیکھیے اب تو ایک آئینی طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے. تو عمران بھی دستبردار ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے یعنی اس تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ کے لوگوں کو کالز کر کے روکا جاتا تھا؟ بہت ساروں کو. اچھا، بہت ساروں کو. لیکن مونس الہی کہہ رہے ہیں اس بار ہمیں کہا گیا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہہ رہے کہ اپنے لنکس ہوتے ہوں گے، اور چونکہ اب بھی اس نے برملا کہا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ ہمارا رابطہ فوج سے رہا ہے رہے گا، اور ہم نے ان کا احترام بھی کیا ہے، اور جب کبھی ہمیں تعاون کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے. تو اس نے منافقت سے کام نہیں لیا، کھل کر بات کی، اور یہ اچھی بات ہے جو جہاں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے تو ہم اس میں صحیح ہے، صاف گو ہے، صاف بات کر رہے ہیں. اور اگر پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوں، اور ماضی میں بھی جب کاف لیگ بنی تھی تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار تھا، تو اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اور کھلے دل سے منافقت سے کام لیے بغیر. اور عمران خان کو بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب ہم سب کے محسن ہیں، تو اس کے خلاف ایسی بات اگر آپ کریں گے تو آئندہ ہم برداشت نہیں کریں گے. سر یہ تو پھر ان کے بیان کی ابھی نفی ہو گئی جب انہوں نے اعتراف کر لیا پرویز الہی صاحب نے کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں اپنے بیانات سے. تو پھر نہیں، اس نے انکار کب کیا تھا؟ انکار تو اس نے کبھی نہیں کیا کہ ہاں ہمیشہ ہی وہ ہمارا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے، اس نے انکار تو نہیں کیا. لیکن بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے محسن ہیں باجوہ صاحب، اور اس کو اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ایسے سیاستدان ہونے چاہیے سیاست میں. یہ تو پھر آپ ان سے پوچھیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ 75 سال سے مسلسل ایک جدوجہد ہے ہماری، اور ویسے تو ہم 100 سال پورے کر کے ہم دوسری صدی میں جا رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری تاریخ بڑی واضح ہے، ہمارا کردار بڑا واضح ہے دینی اقدار کے لیے، اور اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک جہد مسلسل ہے. ہاں اگر کسی مرحلے پر ادارے کہیں کہ ہم ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ کا راستہ نہیں روکے دیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ کہ ہم مل کر ان کے ساتھ ہر اس کام میں شریک ہو تو یہ ہمارے حوالے سے ممکن نہیں ہے. مطلب جیسے عمران خان صاحب 2018 میں ان کے ساتھ مل کر آئے، ایک تاثر پایا جاتا ہے، تو اس طرح کبھی آپ کو آفر کی گئی تو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسی آفر ہمیں ہوئی بھی نہیں ہے. ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ملک کی ضرورت ہے، ہماری دفاع کی ضرورت ہے، اور ایک قابل احترام ادارہ ہے. آئین کے دائرے میں رہ کر وہ اپنا کام کرے، اور سیاست الیکشن اس میں ہم مداخلت نہ ہو. وہ بس جو بھی حکومت بنے
ایک ادارہ ہے اس حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ادارے ہمارے لیے ہر طرح سے قابل احترام ہے، اپنے دائرے میں، اپنے آئینی دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں، ہمیں اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنے دیا جائے، تو ہمارے معاملات میں وہ مداخلت نہ کریں اور ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں۔ سر پی ڈی ایم کیسی چل رہی ہے، کوئی اختلافات تو نہیں؟ اب تک تو ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے، ریکارڈنگ کے حوالے سے ہماری رائے تھوڑی سی مختلف تھی، اب وہ ایک قانون سازی کا مرحلہ تھا، ہو گیا۔ بلوچستان کے ظاہر میں بھی بلوچ ہوں، بلوچستان سے میرا تعلق ہے، اور ریکارڈنگ بلوچ علاقے میں واقع ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ریکارڈنگ سے بلوچستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے 250-300 ارب روپے ہمیں ملیں گے بلوچستان کو، اور جو بھی بلوچستان میں ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک کام ہوگا تو ہمارا انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن پرافٹ میں ہمارا حصہ ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک حصہ ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریکارڈنگ چل پڑتا ہے تو بلوچستان کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اگر ہم اس کو خود چلانے کے قابل ہوتے تو یہ سارا فائدہ ہمیں ملتا 100%، لیکن چونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور وفاق نے بھی مجبور کیا کہ وقتی طور پر رول ریلیکس کرتے ہیں اور اس قانون کو منظور کرتے ہیں، کل کلان اگر صوبائی اسمبلی چاہے تو اس قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ وفاق اب تک صحیح چل رہا ہے بلوچستان کے ساتھ، یہ جو موجودہ ابھی جی بالکل بلوچستان کے ساتھ کوئی شکوے صحیح، شکایات؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں آئی ہے، نہ چیف منسٹر نے میرے ساتھ کوئی ایسی شکایت کی ہے۔ بذات خود آپ سمجھتے ہیں حکومت ابھی تک صحیح چل رہی ہے؟ دیکھیے اب جن حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، اور بہت سارے مسائل تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا جو 2 مرتبہ ان کی حکومت رہی ہے، اور آپ قرضے دیکھیں اس کی، ابھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے، قرضے پہ قرضے لے رہے، قرضے پہ قرضے لے رہے، تو صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ انہوں نے 3.5-4 سال میں سوائے اس کے کہ اس وقت کی اپوزیشن پر وہ تنقید کرتے تھے، پگڑیاں اچھالتے تھے، نیب ہے تو فلان ہے تو فلان ہے، تو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ یا جو وعدے کیے تھے انہوں نے قوم سے، نوجوانوں سے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، ڈالر کو 60 روپے تک لے آئیں گے، معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے، باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گی، تو ان وعدوں میں سے کسی ایک وعدے پر 2 قدم بھی آگے پیش رفت نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک موقع تو ملا تھا ان کو سر جوڑ کے بیٹھتے کہ یار ہم نے جو وعدے کیے ہیں قوم سے ان وعدوں کو کیسے پورا کریں، معیشت کو کیسے بہتر بنائیں، صلاحیتوں کا اندازہ بالکل صحیح کا پرویز الہی نے کہ اس میں صلاحیت تھی نہیں، باجوہ صاحب اس کی انگلی پکڑ کے لے جاتا تھا سعودی عربیہ، کبھی چائنا لے جائے، کبھی ادھر سے پیسے لے، کبھی ادھر سے پیسے لے، یعنی اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ کسی حکمران سے جا کے بات کرے۔ اور میں نے ایک ان کیمرہ میٹنگ میں باجوہ صاحب سے کہا، میں نے کہا باجوہ صاحب عمران خان اس کی صلاحیتوں کا انداز آپ کو بھی ہوا ہوگا، ابھی تک اتنے تجربہ آپ نے کیا ہے، لیکن ہمیں تو تجربہ تھا کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، اور آپ اس کا انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے ساتھ۔ میں نے کہا اس کو تو یہ صلاحیت بھی نہیں بلکہ یہ جرت بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کر لیا، اس موقع پر بھی کوئی اجلاس ہوا تو ISI کے چیف جنرل فیض حمید نے وہ اجلاس بلایا، اور میں نے اس موقع پر بھی کہا جنرل فیض حمید کو کہ جنرل صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی،
اب حکومت میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ، آرمی جو تھی وہ آل پارٹیز کانفرنس آپ دیکھ لینا مسئلہ کشمیر کا. اب چونکہ کشمیر ایک قومی ایشو تھا تو ہم سب چلے گئے. جی ہاں، ساری پارٹیاں تھیں اس میں. میرے خیال میں شہباز شریف بلاور صاحب تھے. اچھا اس میں پھر جواب کیا دیے جنرل صاحب نے؟ جنرل نہیں وہ تو خیر ہنس کر ٹال دی انہوں نے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا یہ صلاحیتیں تھیں عمران خان کی یا اس کی پارٹی کی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اور وہ اس لیے کہ سوالات اٹھیں گے اور ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جواب دے دیں، تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ ملنے سے کتراتے تھے. سر پی ٹی ایم جب بنائی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب اب بھی پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں، اس وقت بھی بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، یہ حکومت نیا سیٹ اپ لانے کے لیے. لیکن اس وقت خبریں سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ صدر پاکستان بنایا جائے گا، لیکن پھر اس حوالے سے مکمل خاموشی ہو گئی. کیا تھا اصل معاملہ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم میں یہ بات طے بالکل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنایا جائے گا. البتہ ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع میسر آتا ہے تو مولانا صاحب کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے اور اس پر سیاسی افق پہ بھی ان کے قد کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن ایسا موقع آیا نہیں تو وہ مسئلہ فی الحال تو رہ گیا. اب مولانا صاحب تھوڑے معاملات پہ پیچھے ہیں، جیسے پنجاب والا معاملہ ہے، اس پر تو وہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو اس وجہ سے جو ہے نہیں 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 پنجاب میں چونکہ ہمارا کوئی ممبر ہی نہیں ہے تو پنجاب میں یا تو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ آف. سنیے نا، ابھی آج کا اخبار بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں مولانا صاحب سے رابطے میں مسلسل پرائم منسٹر ہوتا ہے. مولانا صاحب چونکہ ہمارے سابق چیف منسٹر اکرم خان درانی کی والدہ فوت ہوئی تھی تو وہ وہاں چلے گئے تھے، پرسوں ادھر تھے، کل بھی شاید. تو اس لیے ایسی کوئی میٹنگ کی نوبت تو شاید نہیں آئی، لیکن ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی تو ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ایسے معاملات کو بالکل مل کر ہم طے کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا سر، آپ کی جماعت نے ہمیشہ خواتین کو بہت زیادہ احترام کیا ہے، رسپیکٹ کیا، آپ نے ان کے حقوق کے لیے بذات میں نے خود دیکھا ہے، آواز بھی بلند کی ہے آپ نے. لیکن ایک پچھلے دنوں ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، پی ٹی آئی والوں نے جو ہے اس پر بہت زیادہ شور مچایا، احتجاج کیا. وہ کیا تھا، اس کا مین بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا غلط وے میں لیا گیا اس بیان کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی وہ ان خواتین کی بات کی، ان باتوں کو نقل کیا جو خواتین نے کہی تھی. تو مولانا صاحب کا اس میں نہ کوئی قصور ہے نہ کوئی جرم ہے، بلکہ مولانا صاحب نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ایک عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر کل کلاں ایسی بات آ جائے کہ آپ کا شوہر تمہیں کہے کہ عمران خان چھوڑ دو تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، تو وہ جواب دیتی ہے کہ شوہر چھٹی، میں تو عمران کو چھوڑ نہیں سکتی. اسی طرح اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میرے بیڈ روم میں اگر عمران خان آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا یا ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، تو یہ تو ان کی جو باتیں تھیں مولانا صاحب نے نقل کی کہ ہمارا جو ایک اسلامی معاشرہ ہے یہ کہاں ہم اس کو لے جا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی وہ حق ہے، سچ ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا. وہ کلپس ابھی بھی موجود ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تو اس پہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے. بڑی شرم کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں. ہاں کوئی اور خاتون اگر اس کو سمجھنے میں اس کو وہ ہوا، اس نے اگر کوئی اعتراض کیا تو وہ الگ بات ہے. پی ٹی آئی والے تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہی باتیں ان کی ہیں. بہت ساری شرمناک باتیں ہیں، وہ ہم کہہ نہیں سکتے آپ کے اس چینل پہ، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی والوں نے اس بات کا برا بنایا جبکہ وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب خود کہتے ہو تو پھر اس وقت کا برا کیوں بناتے ہو؟